رحیم یار خان کے ایک پرانے علاقے شاہر روڈ کے قریب ایک لوہار کا کارخانہ تھا۔ لوہار کا نام عبد الرحیم تھا، لیکن سب اسے رحیم استاد بلاتے۔ دن بھر لوہے کی ٹھک ٹھک کی آواز بازار میں گونجتی۔ اس کا کام مشہور تھا، ہال ڈراتی اور تلواریں تک بناتا، لیکن اس ایماندار اور محنتی چہرے کے پیچھے ایک راز چھپا تھا جو صرف چند لوگوں کو معلوم تھا۔ رحیم استاد کا اصل خاندان کالا جادو سے جڑا ہوا تھا۔ اس کے دادا مشہور عامل تھے جو طلسمی اور جنات کے عمل کرتے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے چولستان کے ریگستان میں راتوں رات جنات کو بلایا اور ان سے قرض لیا تھا۔ تب سے ان کے گھرانے پر ایک سایہ ہے۔ استاد رحیم اس چیز کو چھپاتا رہتا، دن کو لوہار، رات کو جادو کا وارث۔ اس کے کارخانے کے پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں اندھیرا ہمیشہ چھایا رہتا۔ اندر صرف ایک پرانی لوہے کی صندوق رکھی تھی۔ لوگ کہتے تھے اس میں کالے جادو کی کتابیں اور طلسمی بند ہیں۔ ایک رات رحیم استاد کے پاس ایک آدمی آیا، احمد نام کا ذمہ دار۔ اس نے کہا، استاد، مجھے اپنی دشمنی کو ختم کرنا ہے، پیسہ جو چاہیے لے لو۔ رحیم نے پہلے منع کیا، پر پھر زمیندار نے ایک بڑی رقم سامنے رکھی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں لالچ چمک اٹھا۔ رحیم نے زمیندار سے کہا، یہ عام ہتھوڑا یا تلوار کا کام نہیں، یہ روح کا کام ہے۔ اس نے اپنا صندوق کھولا۔ اندر ایک سیاہ کتاب تھی جو بالکل انسانی چمڑی جیسی لگتی۔ اس کے پنے پلٹ کر اس نے کچھ لفظ پڑھے جو سمجھ سے باہر تھے۔ اگلی صبح اس نے ایک نیا ہتھوڑا بنایا، مگر یہ عام ہتھوڑا نہیں تھا۔ جب لوہا گرم کر رہا تھا، اس میں سے انسانی چہروں کی آوازیں آئیں۔ گاؤں والے کہنے لگے کہ اس رات بازار میں سے چیخنے کی گونج آئی، مگر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ہتھوڑا تیار ہوا تو وہ نہ پورا کالا تھا، نہ چاندی جیسا، ایک عجیب سا رنگ۔ رحیم نے ذمہ دار کو دیا اور کہا، اسے صرف رات کے اندھیرے میں استعمال کرنا، دن میں یہ تیرے خلاف ہو جائے گا۔ زمیندار نے اپنا دشمن پر رات کو ہتھوڑا چلایا۔ کہا جاتا ہے کہ اس آدمی کی باڈی پر کئی نشان آئے، مگر اگلے دن وہ مارا ہوا ملا۔ اس کی آنکھیں کھلی اور منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، جیسے اس کی روح کو گھونٹ کر نکالا گیا ہو۔ اس دن کے بعد سے شہر میں عجیب واقعات ہونے لگے۔ ہر 3 دن بعد کوئی بنا وجہ مر جاتا۔ پولیس کچھ سمجھ نہ سکی۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ رحیم استاد کا کارخانہ اب صاف ستھرا لوہار کا کارخانہ نہیں رہا۔ وہاں سے رات کو سرسراہٹ، چیخیں اور ٹھک ٹھک کی آواز آتی تھی، جیسے کوئی انسانوں کی روح پر وار کر رہا ہو۔ ایک دن رحیم استاد کی اپنی بیوی نے اس سے پوچھا، یہ سب تو کیا کر رہا ہے؟ رحیم چلایا، تو سمجھ نہیں سکتی، یہ میری روزی ہے، یہ ہتھوڑا اب صرف میرا نہیں، یہ مجھے چلاتا ہے۔ اس کی بیوی نے صندوق کھول کر کتاب پھینکنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی کتاب زمین پر لگی، کمرہ اندھیرے سے بھر گیا۔ اس کی بیوی چیخ کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اس کے چہرے پر جلی ہوئی لکیر تھی، جیسے کسی نے لوہے سے داغ لگایا ہو۔ شہر میں افواہ پھیل گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ رحیم یار خان کا لوہار اب لوہے کا کام نہیں کرتا، بلکہ روحوں کا سوداگر بن گیا ہے۔ کارخانے کے سامنے سے گزرتے لوگ کہتے، اکثر آدھی رات کو ہتھوڑوں کی مار سنائی دیتی ہے، لیکن اندر کوئی نہیں ہوتا۔ آخر ایک رات کچھ جوان گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ رحیم کے کارخانے میں گھس کر دیکھتے ہیں۔ رات کے 3 بجے وہ 4 آغوشوں کے ساتھ وہاں پہنچے، مگر دروازہ خود سے بند ہو گیا۔ آندھی کی طرح ہوا چلنے لگی اور ایک آواز گونج اٹھی، کوئی بھی اس راز کو جاننے کے بعد زندہ باہر نہیں جاتا۔ صبح بازار والے نے دیکھا کہ کارخانے کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر صرف ایک سیاہ ہتھوڑا پڑا تھا اور فرش پر 4 جوانوں کے جلے ہوئے نشان۔ رحیم استاد کا نام اس دن سے شہر سے مٹ گیا۔ کسی نے اسے دوبارہ نہیں دیکھا۔ تو دوستو، آپ کو آج کی سٹوری کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ اگر آپ بھی اپنی کوئی سٹوری ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے ہوئے نمبر پر ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ میں آپ کی سٹوریز کو نریٹ ضرور کروں گا۔